سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وسلم علیہ۔ آج محرم الحرام کے حوالے سے جس طرح ہمارے پچھلے پروگرام میں ایک تسلسل کے ساتھ پیاس اور صبر کی داستان کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تسلسل کے ساتھ آج 10 محرم الحرام کا وہ عظیم دن، وہ عظیم قربانی کا دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کے اندر ایک بڑا منفرد دن، جو پہلے سے ہی طے شدہ اس رب کائنات کے ہاں یہ دن مقرر تھا، عاشوراء کا یہ مبارک دن، جس میں بہت سے اہم واقعات، جو اہم واقعات ہیں وہ سارے اس 10 محرم کو تاریخ انسانیت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے ایک بات کی طرف دھیان جاتا ہے کہ قربان جائیں اس رب کریم کے کہ وہ سبحان و تعالی شانوں کا مالک، ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمانے والا، ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی عظیم بلندیوں پہ بٹھانے والا ہمارا پیارا رب، جو رب العالمین ہے، نہ کہ صرف رب المسلمین بلکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رکھوالا، اور ساری دنیا، زمین و آسمان اور بالائی کائنات یا تحت الثری کی کائنات، ان سب کو اور 18,000 مخلوق کا پالنے والا وہ اکیلا رب، جس نے قرآن پاک کے اندر آغاز میں ہی فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو دوستو، جب وہ ہمیں ہماری عقلوں، ہمارے شعوروں، ہمارے وجدان سے بھی بڑھ کر ہمیں جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، تو پھر اس نے ایک دنیا ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اس دنیا میں جا کر جو تمہیں ایک زندگی کا مخصوص حصہ ملا ہوا ہے، اور ساتھ ہی زندگی بھی گزارو اور ساتھ آزمائش بھی دے دی، اور دیکھنا ہے کہ اب اس آزمائش میں کون کون کامیاب ہو کے میری طرف آتا ہے اور کون کون اس دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہ ساری آزمائشیں ہیں، امتحان گاہ ہے۔ اچھے لوگ، بہترین لوگ، اس کے پیارے، اس کے دوست، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام،
وہ نفوس قدسیہ، مگر جتنا زیادہ کوئی محبوب ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پہ آزمائش آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اکثر کہ یار کوئی اتنا زیادہ کسی کو پیارا ہو تو پھر اتنی زیادہ اس کے اوپر آزمائش، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی آزمایا، اس کے بعد زمین پر نوح علیہ السلام، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ یہ جتنے نام میں نے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، کم و بیش۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا۔ آزمائشوں کے بغیر بھائی ہم بھی کوئی چیز، ہم تو مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو ہم بھی کوئی ٹھیلے والا کچے مٹی کے برتن ہو نا، تو وہاں سے بھی کوئی مٹکا خریدنا ہو تو ہم بھی ٹھوک بجا کے پہلے چیک کرتے ہیں یہ پکا ہے یا کچا ہے، تو پکا ہو تو ہم برتن لیتے ہیں، یہ تو ہم ہیں۔ تو کیا وہ رب کریم آزمائشوں کے ذریعے پہلے دیکھے گا نہیں کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا انسان میں میل اور فیمیل دونوں آگے، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات آنکھیں دے کے آزماتا ہے، بعض اوقات آنکھیں لے کے آزماتا ہے، بعض اوقات چھری گلے پہ چلا کے امتحان لیتا ہے، بعض اوقات آگ میں ڈال کر امتحان لیتا ہے، بعض اوقات کشتی نوح میں بٹھا کر امتحان لیتا ہے، بعض اوقات جیل میں رکھ کر، یوسف علیہ السلام جیلوں میں رکھ کر امتحان لیتا ہے، یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنے یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنی بھنائی کو کھو دیتے ہیں، وہ اس طرح بھی آزماتا ہے۔ پھر 30-40 سال بعد ملاقات بھی کروا دیتا ہے، یہ تو اس کے نظارے ہیں، وہ تو اپنے انبیاء کو آزماتا ہے۔ پھر چلتے چلتے ان انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، پھر آگے آئیں تو آ کے دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی مبارک دنیا کے سامنے ہے۔ یہاں میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے، یہ احادیث کی کتابیں ہیں میرے سامنے، اور ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، ان کی کتاب یہ میرے سامنے موجود ہے۔ ایک اور آپ کی کتاب ہے فتول غیب، اس کے اندر اس کے 3 یا 4 پیج پہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جو اللہ کے محبوب ہیں، چونکہ آپ بھی محبوب سبحانی ہیں، روشن ضمیر ہیں، دستگیر ہیں، غوث کا معنی ہوتا ہے مدد فرمانے والا، استغیثو، جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا یا اللہ ہمیں مدد ہماری فرما، تو حقیقی مدد فرمانے والا اللہ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جسے اذن دے دے، جسے اجازت دے دے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے جو چیزیں پھر ہمیں انسانوں، ان محبوب انسانوں کو جو اس کے پیارے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں رب کے لیے، سونے اللہ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں، پھر انہیں وہ مقام اور مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ مراتب ملتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو محبوب ہیں ان کے اوپر امتحان آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور اللہ کے محبوب انبیاء
وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا ان کے اوپر اس سے بھی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایک بات کہ یہ سمجھ آئی کہ ان مبارک ہستیوں کو جو اللہ نے محبوب بنایا تو محبوبوں پہ آزمائشیں بھی پھر انہی کے مقام اور مرتبے کے مطابق آتی ہیں۔ دوستو پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، ہم نے واقعہ کربلا کی 10 محرم الحرام کے حوالے سے اور شہادت امام حسین کی بات کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی شدید خواہش تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ کی راہ میں مجھے بار بار جان ملے تو میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر جان ملے پھر شہید کیا جاؤں، پھر جان ملے پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی شدید خواہش تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی راہ میں جان دینے کی، یعنی شہید ہونے کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے قلب مبارک کے اندر یہ خواہش کو دیکھا تو آپ دیکھیں جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، حنین ہوئی، کم و بیش آپ کی مبارک زندگی میں 83 جنگیں ہوئیں کہ لگ بھگ، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو غزوات بھی ہوئے اور سرایا بھی ہوئے جس میں آپ جنگی لباس پہن کر باقاعدہ خود شریک ہوئے اور جس میں آپ نے دوسروں کو ترغیب دے کے ادھر بھیجا۔ تو یہ جنگیں بھی ہوئی، مارکے بھی ہوئے۔ حنین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح حنین کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نیزہ لگا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ ایک وقفے، چھوٹے سے وقفے کے بعد یہیں سے ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، جب تک آپ ہمیں ایک وقفے کے بعد ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے پیاس اور صبر کی داستان۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ جی ویلکم بیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ہم وقفے میں جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہی آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب سے میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے فرمایا جو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اور انبیاء کا گروہ اور محبوبوں کا گروہ، قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی وہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش بھی ان کے لیول کے مطابق آتی ہے۔ واقعہ کربلا، پیاس اور صبر کی داستان اور رضا اور تسلیم کی داستان، اس کو ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو امتحان دے رہی تھیں، جن کی تیاری آقا کریم نے اپنی صحبت میں رکھ کر انہیں وہ ایک سیسا پلائی ہوئی اور ایک کوہ گراں ایسا پہاڑ بنا دیا تھا کہ صبر، استقامت کی مثال قیامت تک قائم رہنی تھی، تو اس کے لیے 2 شہزادوں کا منتخب کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ ادھر زہر دے کر، زہر والا معاملہ بھی حضور پاک کے ساتھ پیش آیا۔ خیبر کے دوران ایک خاتون نے، مشہور معروف واقعہ ہے کہ زہر دیا گیا، آن دا اسپاٹ ہی وہاں جب گوشت کھایا گیا تو دوسرے صحابی کی ڈیتھ ہو گئی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت کے اندر سے آواز آئی کہ آقا میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھائیے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ ایک اور واقعہ بھی اس کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک تناول فرما لیا تھا اور آپ کو اندر بڑی تکلیف بھی ہوئی،
لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا قرآن پاک کے اندر کہ میں آپ کا عاصم ہوں، حفاظت فرمانے والا، دشمن کی تلوار سے آپ کی شہادت نہیں ہو سکتی، اللہ نے محبوب کی حفاظت کی ذمہ داری کی آیت قرآن پاک میں اتار دی۔ ادھر حضور پاک کی شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جان دوں، تو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، تو زہر والی کیفیت بھی آقا کریم کی ذات میں وہ واقعہ کروا کر تو اس کو درج کر دیا گیا آپ کی سیرت مبارکہ میں۔ اور اب تلوار، نیزہ، میدان جنگ یا گھوڑے سے نیچے آ جانا، یہ سارے معاملات یہ حنین میں سب کچھ کروا دیا، مگر جو آخری ایک شہادت کا معاملہ تھا اسے اللہ پاک نے عاصم ہونے کے ناطے رکوا دیا۔ افواہ تک پھیل گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے، مگر وہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ آڑے آیا کہ آپ کوئی دشمن آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں مظاہر کے لیے انہیں امام حسن مجتبیٰ کو چنا گیا اور ادھر امام حسین علیہ السلام کو چنا گیا، تبھی یہ ذبح عظیم بنے گا، ورنہ ذبح عظیم مینڈا نہیں ہو سکتا جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں جنت سے آیا۔ اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، انہوں نے جو قربانی پیش کی، آئیے اس کو سمجھنے کے لیے دو ہستیوں کے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو رضا اور تسلیم اور اللہ کی راہ میں جان دینا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا جوڑ ہے آپس میں۔ ایک ہستی ہیں جن کا نام ہے شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی اس وقت کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے کہا ہے ان کے ارد گرد بہت لوگ جمع ہو گئے، کہیں آپ کے تخت کو خطرہ ہی نہ ہو، تو انہوں نے وہاں سے انہیں ہٹا دیا، نکال دیا۔ تو جو ان کو نکالنے گئے ان کے سپاہی، تو وہ آگے چل کے انہوں نے کہا بادشاہ تو ان سے ناراض ہے تو ان کو لوٹنا شروع کر دو۔ انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ جب نکالے گئے تو آپ صبر اور استقامت میں رہے، اپنے مقام پر قائم و دائم رہے، اور جب لوٹتے رہے وہ سپاہی، اب تو وہ ڈاکو بن چکے تھے، جو لوٹنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا بادشاہ ناراض ہے، ان کو لوٹ لو۔ تو لوٹتے لوٹتے آپ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، آپ کے گھوڑے کے پیچھے 9 سالہ نواسی آپ کی تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ جب انہوں نے لوٹتے لوٹتے ان کے پاس آئے، اس وقت تک آپ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے، نکالے گئے صبر میں رہے، ان کو ساتھیوں کو، مریدین کو، طالبین کو، ان کے کارکنان کو ہر طرح سے ستاتے رہے، وہ دیکھتے بھی رہے اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد جب 9 سالہ نواسی کے پاس آئے تو انہوں نے کانوں کی بالیاں زور سے کھینچی، ان کے کانوں میں سے خون کا فوارہ نکلا، بچی کی چیخ نکلی۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مقام، عظیم مقام رضا اور تسلیم پر قائم نہ رہ سکے، اور آپ کے ہاتھ میں چھانٹا تھا اور آپ نے اس کو لہرایا، ہاتھ سے چھوڑا، 500 افراد کے سر قلم ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ مگر اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی، لیکن مقام استقامت اور رضا و تسلیم سے شاہ محمد غوث گوالیاری نیچے آ گئے۔ ایک مثال یہ ہے۔ ایک مثال شیخ شرمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا چھوٹا، وہ نزاع کا وقت تھا، نزاع قریب تھی، اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھیں کہ جب اسرائیل ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھ لیا، اور ان کی
اہلیہ نے کہا آپ تو اللہ کے مقرب کامل ولی اللہ ہیں، آپ کا صبر بڑا ہے بھائی، لیکن میں تو ماں ہوں، ممتا ہے میرے پاس، میں اتنا صبر نہیں کر سکتی۔ لا کے بچہ ان کی گود میں رکھ دیا۔ ان کو پتا تھا یہ دعا نہیں کریں گے، تو جب بچے کو دیکھا، نزا کا وقت دیکھا، تو شیخ شرمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت آپ نے صرف نگاہ سے اوپر دیکھا، رب کائنات کی طرف جب دیکھا تو ساتھ ہی اسرائیل آئے، فرمایا اسرائیل لوٹ جا کے لوہے محفوظ پہ دیکھ لے، اللہ نے فیصلہ تبدیل کر دیا، لیکن اپنی مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ ان دو واقعات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب آئیں 10 محرم حرام کے واقعہ کربلا کے اندر، وہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ 3 دن سے پانی بند تھا، شدید پیاس تھی، اتنی پیاس سیدہ سکینہ نفوس قدسیہ سلام اللہ علیہ، آپ نے کو پانی طلب کیا تو امام علی مقام نے خیمے کے پیچھے لے گئے اور پاؤں اپنا زمین پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ فرمایا بیٹے پانی ہمارا محتاج ہے، ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں، ہم یہ امتحان دے رہے ہیں، قربان جائیں۔ اس بچی نے دوبارہ پانی نہیں مانگا، اللہ اکبر، اس بچی نے دوبارہ پانی نہیں مانگا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہمارا یہ امتحان ہے، ایسا امتحان جس کو دنیا بیان نہیں کر سکتی، نہ واقعہ کربلا پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میرے شیخ سیدی شیخ الاسلام فرما رہے تھے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعو اللہ علی، اس مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ یہ جو تم واقعہ کربلا کے اندر پیاس کی بات کرتے ہو، گرمی کی بات کرتے ہو، تو ان کے واقعات بیان کرتے ہو، روتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہ تلاش کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہیں کتابوں سے کہ نہیں اس وقت تو موسم سردی کا تھا، پیاس کے قصے تمہارے من گڑت ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ ان ہستیوں کا تعلق حضور پاک کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ یہ سادات ہیں، حضور پاک کی اہل بیت اطہار ہیں، نفوس قدسیہ ہیں۔ جو ان سے محبت کرے وہ رسول پاک سے محبت کرے، جو رسول پاک سے محبت کرے اللہ انہیں جنت میں ڈال دے گا، اور جو ان سے بغض رکھے اس نے رسول پاک سے بغض رکھا، جس نے رسول پاک سے بغض رکھا اللہ انہیں جہنم میں ڈال کر ختم کر دے گا۔ آل پاک، یہ آل پاک ہے، سادات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ انہیں قربانی دی، اور وہ بیبیاں، وہ پاک ہستیاں جن کے گھر میں جبرائیل امین بھی دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ مقام اور مرتبہ تھا ان مبارک ہستیوں کا، جبرائیل بھی دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آتے ہیں، اور ان کے بابا جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں جبرائیل پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ تشریف لاتے رہے اور خدمت کے لیے آتے رہے۔ جن کی خدمت جبرائیل امین کرے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ یہ اشارہ کر دے لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ یہ ہے پیاس اور صبر کی داستان۔ نہ ایسی پیاس کوئی برداشت کر سکتا ہے، نہ ایسی کوئی قربانی دے سکتا ہے، نہ ایسی داستان کوئی رقم کر سکتا ہے جو پروردگار عالم نے ان مبارک ہستیوں سے وہ قربانی لی اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ لوگ آج یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی مولا علی شیر خدا نے ان کی مدد نہیں کی، وہ مشکل کشا ہے، تو اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی؟
بھائی وہ امتحان دے رہے تھے. جب امتحان بندہ دے رہا ہوتا ہے تو مدد جو ہے آج دیکھیں ان کے چاہنے والے ان کو پکاریں, ناد علی پڑھیں. وہ علم کا ایسا دریا ہے کہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سلونی اما شئتکم, سلونی اما شئتکم, یا حضور پاک نے فرمایا یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا, جو سب پیروں کے پیر اور انا مدینۃ العلم و علی البابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کوئی تورات سے سوال کرے, کوئی انجیل سے سوال کرے, کوئی زبور سے کرے یا کوئی قرآن پاک سے کرے, میں وہی کھڑے کھڑے اس کے جواب دوں گا. یہ وہ مبارک ہستی ہیں. اور آپ نے جو پہلی اسلام کی جنگ ہوئی تھی وہ بدر کا میدان, جس میں آپ نے تقریباً لا تعداد ان گنت کفار کو واصل جہنم کیا تھا. یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے, یہ مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد کا گھرانہ ہے, شیر خدا. یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تربیت پائی آقا کریم کی ذات سے, وہاں سے سارا فیض لے کر دنیا کو آج ولایت بھی بانٹ رہے ہیں. اور ولایت کا منبع آپ کی ذات ہے. نبوت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور ولایت کا دروازہ آقا کریم کی بارگاہ میں اور ولایت کا دروازہ مولا علی شیر خدا کی ذات سے کھول دیا گیا. آپ خاتم النبیین ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آپ کی ذات سے ولایت کا دروازہ مولا علی شیر خدا کی ذات کرم اللہ وجہ الکریم سے کھول دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بہت پہلے سے بھی کہیں بڑھ کر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان یا سیدہ صدیق اکبر, میں دیکھتی ہوں کہ آپ ٹکٹکی باندھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے, ذکر علی بھی عبادت ہے, اور علی جس طرف گزر جائیں وہ بھی عبادت ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں ولی ہوں, کتب ہوں, غوث ہوں, ابدال ہوں, کلندر ہوں, درویش ہوں, نقش بندی ہوں, سہروردی ہوں, چشتی ہوں, شریعت ہو, طریقت ہو, ان سب کا منبع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان نے سارا فیض ظاہری اور باطنی اس کا منبع مولا علی شیر خدا کو بنایا. روئے زمین کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان سب کو فیض اور برکتیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے. یہی وہ واقعہ کربلا جس میں یزید لعین نے یہ کام کیا اور امام علی مقام نے صبر کا وہ پہاڑ بن کر اس آزمائشوں سے گزرے کہ اپنے بچوں کی قربانی پیش کی, پھر اپنی ذات کی قربانی پیش کی. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مولا علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کڑیل جوان تھے, 56 سال اور کچھ مہینے آپ کی امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی, سر اور داڑھی کے بال سارے سیاہ تھے. تو جب اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے گئے اور لے کر آئے, اس طرح اٹھا کر
تو ان کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، اتنے کڑیل جوان تھے. تو جیسے ہی خیمے میں لے کے آئے تو پاک بیویوں نے کہا کہ بھائی کہ سر اور داڑھی کے بال سارے سفید ہو گئے. سارا غم اپنی ذات پر برداشت کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. حضرت ام سلمہ ام المومنین، ام سلمہ، ان کا واقعہ مشہور ہے. امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ کتابیں احادیث کی، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ ساری احادیث کی کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، جن کے اندر درج ہیں درجنوں حوالوں کے ساتھ. آپ نے بیان کیا کہ آپ وہاں موجود تھے اور سارا خون اکٹھا شیشی میں بند کر رہے تھے، اور لا کے جو مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی ان کے پاس رکھوائی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو دیکھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. تو جب آپ دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہی تھی، آپ نے خواب دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کا چہرہ پہ گرد آلود تھا، تھوڑے مٹی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے، میرے تاجدار کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اور آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی، فرمایا ابھی میں وہاں واقعہ کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور ان 72 تنوں کا خون اکٹھا کر کے شیشی میں جمع کر رہا تھا. تو آپ اٹھیں، اٹھ کے دیکھا تو وہ جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں دے رکھی تھی وہ ساری سرخ ہو چکی تھی. وہ سمجھ گئیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام علی مقام نے اپنے نانا جان سے جو وعدہ کر رکھا تھا اس کو نبھایا. آقا کریم نے انہیں اپنی زبان چسائی، آپ نے اس زبان کی لاج رکھی اور آپ نے وہ صبر کا، استقامت کا پہاڑ بن کر یہ سارا مار کا سر کیا. بالآخر وہ وقت آیا کہ آپ نے سجدے میں جا کر آخری وقت بھی آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ کے جب سجدے میں گئے تو اس وقت آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا گیا اور لا تعداد آپ کے جسم میں تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، اور آپ کی وجود مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، بیویوں کو پریشان کیا گیا، خیمے جلائے گئے، سارا کچھ کیا. دوستو جب بھی ساتھ دو زبان کھولو تو اہل بیت اطہار کی شان میں کھولو. ان کی نوکری کرو جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آل پاک آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذبح عظیم کے عظیم قربانی دینے والی ہستی اور عظیم فدیہ جو امام حسین نے قربانی پیش کی حضور پاک کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ اس کے محبوب کی رضا کی خاطر، تو ان کی نوکری کرو، ان کی شانیں بیان کرو، تب تو کچھ نہ کچھ جولی میں خیرات پالو گے. اس کے برعکس اس کا ذکر کیا کرنا، ان کے ذکر کو رہنے ہی دو. ذکر کرو تو پاک ہستیوں کا کرو، ان کی خدمت کرو جو جنت کے مالک و وارث ہیں. دوسروں کا ذکر کر کے ہمیں کیا ملنا ہے؟ وہ جہنم ہی دیں گے ان کی تعریفیں کر کے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور پیاس اور صبر کی یہ جو داستان کا پروگرام ہے اس کے ذریعے پوری دنیا کو میسیج ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں، صبر کے ساتھ جوڑیں. پیاس سے ہمیں صبر کا لیسن ملتا ہے، اور صبر سے کہ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین. رب کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. تو بھائی رب بھی امام علی مقام کے ساتھ تھا، آج بھی ہے. تبھی تو ہر نماز کے اندر درود پاک کو شامل کر دیا گیا کہ تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی چاہے تمہارا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے. چھوڑ فرقوں کو،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج ہمیں اسلام کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے، اپنے ہی بھائیوں کو جوڑنے کی بات کریں. بہت توڑ چکے اور دنیا ایک انتشار کی طرف جا رہی ہے. ہمیں اس آگ کو بجھانا ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور نمرود نے آگ جلائی، ایک چڑیا آئی، وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے اس پہ ڈالتی تھی، تو کسی نے کہا چڑیا تیری تو اتنا سا تیرا قد ہے، اتنی سی تیری چونچ ہے، اور اس میں پانی کتنا ہوگا؟ تو چڑیا اس سے کیا نمرود کی جلائی ہوئی آگ بجھ جائے گی؟ تو جواب دیا چڑیا نے کہ سنو، میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، اللہ کے ہاں ایک دن پیش ہونا ہے. تو اللہ کل قیامت والے دن پوچھے گا کہ کون تھا جو آگ بجھانے والوں میں تھا اور کون تھا جو آگ جلانے والوں میں تھا. تو میں تو اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوا رہی ہوں. چڑیا نے یہ جواب دیا. تو دوستو اور ناظرین اور حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چڑیا سے لیسن لے کر آگ بجھانے والا کام کریں، اسلام کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں اور اجماع امت کی بات کریں، جوڑنے والی بات کریں، حکمت اور دانائی کے ساتھ. واقعہ کربلا کے اندر سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے، ان ہستیوں کے مبارک ناموں کو یاد کر کے ان کے لیے نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں تو آج ہماری دعائیں قبول ہوتی. یہ جو زبان بول رہی ہے یہ امام علی مقام کی خوشہ چینی سے بول رہی. حضور قطبۃ الاولیاء سید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی الحسنی الحسینی الشریف العراقی، وہ ہستیاں جو امام حسین کی آج 1300-1400 سال بعد آئی ہیں، ان کو جب بھی دیکھتے ان کے شہزادگان کو دیکھیں تو آج بھی وہی نظارہ امام حسین کا نظارہ عملی طور پر نظر آتا ہے. قربان جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان مبارک ہستیوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں صبر اور پیاس اور جو اس سے لیسن ملتا ہے، جو بیان ہوا، مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کی پوری امت بالخصوص پاکستان اور عالم اسلام، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر اور برداشت اور قوت کا مظاہرہ کریں تاکہ پوری دنیا میں امن پھیلے. پاکستان زندہ باد، آئندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس.